سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، ایک آج کل خبر آپ تک شاید پہنچی بھی ہو، جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو جی اسرائیل قتل کروانا چاہتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے سوئٹزرلینڈ میں باقاعدہ طور پر یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی ایران امریکہ جو مذاکرات چل رہے تھے، اور پھر ایک خبر لیک کی گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پر کئی چیزیں سامنے آ رہی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو قتل کروانا چاہ رہے تھے، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ قتل کروانا چاہ رہا ہے، ان کو میں بتا دوں کہ امریکہ یا اسرائیل یہ دو ایسے ملک ہیں جن کے لیے کوئی بندہ شندہ ٹھکانے لگانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو 100% درست بات بتا رہا ہوں۔ کتنے لوگ یہ ایران کے انہوں نے قتل کروا دیے، پوری قیادت ہی اڑا دی تھی، اور دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی امریکہ جو ہے اس کو اس بندے کی ضرورت ہے۔ ابھی جب تک یہ 60 دن کے مذاکرات مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک ظاہر ہے کسی نہ کسی کے ذریعے بات چیت کرنی ہے۔ تو جب تک امریکہ کو کسی بندے کی ضرورت ہے، یہاں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اسرائیل اور بھی لیڈرشپ ایران کی مروانا چاہ رہا تھا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس سے ایران اور پاکستان میں بڑا فرق ہے، یہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن امریکہ کے کہنے پہ کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیونکہ مذاکرات بھی ضروری تھے، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ ورنہ وہاں پہ ایران میں جس طرح انہوں نے ان کے سائنسدان جنرل مرنل سب اڑا دیے، اسرائیل کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ اور جہاں تک ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہے، سارے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہم اسرائیل کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں غدار ہوں گے اور جب آپ صحیح طریقے کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئے ہوں گے تو کوئی بھی تیسری پارٹی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ کوئی بھی تیسری پارٹی آسانی سے فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید اسرائیل نے خود آ کے کسی کو قتل یہاں پہ کروانا ہے۔ نہیں بھائی، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کتنے لیڈر ہمارے جو ہے دنیا سے رخصت کیے گئے، آج تک کسی کا پتہ چلا کہ وہ کس نے منوائے؟ آج تک پتہ آپ کو کسی چیز کا ہی پتہ چلا کہ اتنے کیس بھی آپ نے کیے، بے نظیر قتل میں آپ نے انگلینڈ سے بھی پولیس بلا کے پتہ نہیں کتنے ملین کا خرچہ بھی کیا، کچھ چیز آپ کو ملی؟ لیاقت علی خان، یہ آپ کا ضیاء، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جب کسی کو کسی نے قتل کروانا ہے، آپ کی جو وہاں پہ آرمی ہے، آپ کے جو اپنے لوگ ہیں، وہی لوگ خریدے جاتے ہیں، ان لوگوں سے یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے، اسرائیل کے لیے وہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہو۔ امریکہ کے لیے بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہے، تو پچھلی لیڈرشپ بھی جس طرح قتل ہوئی، پھر اس کے بھی بتائیے کہ کس نے کروایا تھا قتل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں سے بندے خریدے جاتے، وہیں بندے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امریکہ کا یہ سسٹم ہے کہ جب تک کسی سے کام لینا ہے اس وقت تک اس نے اس سے کام لینا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ جب اس سے کام، یہ عرب ممالک، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جب دیکھا ہم عربوں نے کہ یہ امریکہ ہمارا تحفظ نہیں کر سکا، تو ان کو کہا جی آپ اپنا طبلہ سرنگی یہاں سے لے جائیں، یہاں پہ اڈے جو ہے وہ بند کریں۔ ساتھ ہی امریکہ کے جو بیانات تھے وہ آپ سب کی نظر میں، ٹرمپ صاحب نے کیا کیا کہا تھا، کتنے غلط الفاظ کے ذریعے ان کو بتایا تھا، ان کی اوقات یاد کرائی۔ امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ 2 ہفتے نہیں چل سکتی سعودی عرب کی اگر امریکہ پیچھے نہ ہو۔
ہاں، اب فرق میں بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے قوموں میں، جیسا ایران ہے، اتنی لیڈرشپ قتل کروانے کے باوجود ایران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم غلام تھے، غلام ہیں، غلام ہی مریں گے۔ ہمارا فیلڈ مارشل امریکہ کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا، چکر دے سکتا ہے لیکن وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں چکر دے رہے لوگ، اور ان کی لیڈرشپ اگر کوئی قتل ہوگی تو پیچھے تیار بیٹھی ہوئی تھی، اگر وہ بھی ہو جاتی پھر بھی تیار بیٹھے ہوئے۔ ہمارے کیونکہ قبضہ گروپ ہے، اس اگر دیکھتے ہیں کس کا پاس پاور ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے یہاں پہ صحافی آ کے سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، میڈیا بھی بتا رہے ہیں، تو جناب آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، ان کے لیے یہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، میں وہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن واش روم میں اکثر آپ وہ چیزیں استعمال کرتے جا رہے، بس یہ حیثیت ہے، باقی آپ سمجھ۔ یہ اس لیے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی امریکہ نے کسی کو راستے سے ہٹانا، آپ کو ایک خبر آ جائے گی، اس کے بعد تحقیقات شروع ہو جائے گی، سالوں سال گزر جائے گا، کس نے پوچھنا۔ اگر زرداری اقتدار میں رہ کے، لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیگم کو قتل کروایا تھا، بے نظیر کو، تو ان کی گورنمنٹ کتنے سالوں سے چل رہی ہے، بعد میں بھول گئے لوگ۔ کوئی واقعہ آتا ہے ایسا ایسا ٹھنڈ پروگرام ہو جاتا ہے، شروع میں ہم بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، تو جب آپ کو یہ خبر مل جائے گی پھر آپ کی دوڑے لگے گی، 2 دن 1 دن، اس کے بعد آپ نے ٹھنڈ پروگرام، پھر عوام نے بھی کہنا ہے کہ جناب ہم تو خود اس بندے سے تنگ تھے۔ میں اس کی فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہا، کسی کی بات نہیں ہو، اس میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو موبائل فون آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، جو بھی آج چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، یہ سب یہودیوں کی ہے۔ ان کے لیے کسی بندے کو ٹریک کرنا، کسی بندے کو کھڈے لین لگانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ سب شاید اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھائی پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، ایران میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ترکی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے غدار بھی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پہ ڈھونڈنا پڑے گا غدار کو، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ شو جو ہے زیادہ دیر نہیں چلنے والا، 60 دن کے بعد دیکھیے گا کیا تبدیلی آتی ہے، کس کس کو کھڈے لین لگانا ہے اسرائیل نے، کیا کیا کرنا ہے، اور دوبارہ نئی ٹیم کون سی سامنے لے کے آنی ہے۔ کئی راز ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہے ان کو۔ یہ ٹرمپ جتنی دیر ہے اس کے اندر اندر ہی یہ پاکستان کا سسٹم بھی چینج ہو جائے گا، کئی لوگ ضیاء الحق کے پاس پہنچ جائیں گے، کئی لوگ لیاقت علی کے خان کے پاس پہنچ جائیں گے، کئی بے نظیر کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جناب طاقتیں جو ہے، ان کو بھی پتا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ اگر ہم ان کی خوشامدی کریں گے، ان کے آگے پیچھے نہیں دوڑیں گے۔ ایرانی ایک قوم ہے، ہماری ہسٹری دیکھ لیں، ایرانیوں کی ہسٹری دیکھ لیں، اگر وہ 40 سال سے بغیر امداد کے اپنے ملک کو ہمارے ملک سے بہتر چلا سکتے ہیں، تو پھر یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں ساری دنیا مدد دے رہی ہے، پھر بھی ہمارا ملک نہیں چل رہا۔ باتوں میں ہم چلا رہے ہیں، خالی پلاؤ روزانہ پکاتے ہیں، لیکن اس سے پیٹ نہیں بھر رہا۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی جو ہے وہ دور کر لیں، مگر دیکھیے کیا آتا ہے، لیکن زیادہ دیر انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ قوم میرا خیال کافی پریشان ہے، اور اس سے قوم کو کہیں نہ کہیں سے تو نجات ملنی ہے۔ دیکھتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔